یہ لڑکی کس جرم میں اندر آئی ہے؟ ایس پی ہمایوں نے جیل میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ کالے لباس میں ملبوس وہ کسی قیمتی پتھر کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی پوسٹنگ 10 دن پہلے ہی یہاں ہوئی تھی اور وہ 10 دن سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، خود میں مگن، کھوئی کھوئی سی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ کوئی موم کی گڑیا ہی لگتی تھی وہ، جو گھنٹوں گھنٹوں ایک جگہ بیٹھی رہتی۔ سر، اس پر شوہر کی موت کا الزام ہے۔ کانسٹیبل امجد نے ایک نظر اس پر ڈالتے ایس پی ہمایوں کی اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں اپنے شوہر کو مارے گی؟ ایس پی ہمایوں نے ذرا غصے سے بولا۔ سر، اس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو زہر دے دیا تھا، جس وجہ سے وہ بیچارے اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کے گھر والوں نے اس کے خلاف کیس کر دیا۔ کانسٹیبل امجد کو جتنی تفصیل پتہ تھی اس نے وہ سب بتا دی۔ اس کی مکمل فائل ہے تمہارے پاس؟ ہمایوں نے سنجیدگی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر، ایس پی کے پاس ہوگی، انہوں نے کورٹ میں جمع کروانے کے لیے اپنے پاس ہی رکھی تھی۔ کانسٹیبل خسیانے سے انداز میں بولا۔ اب تو اس فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی تک وہ فائل ایس پی داور کے پاس ہی ہے؟ ہمایوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کانسٹیبل امجد کی طرف دیکھا۔ سر، معلوم نہیں انہوں نے کیوں رکھی ہے۔ کانسٹیبل نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنا کام کرو، ہمایوں نے کہا، اور وہ خود اپنے آفس میں جاتا ہوا اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں سجی دھجی سی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، بابا نے اسے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ جمعے کے روز اس کا نکاح ہے۔ کل اس کی پھپھو آئی تھی جن سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے بابا نے پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کا نکاح ایک ذہنی مریض سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ تب سے کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے اپنے بابا سے ہی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اس سے محبت نہیں کرتے، پر وہ پیسوں کے لالچ میں اتنا گر جائیں گی یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ لڑکے کے والد نے انہیں ایک حقیر رقم دی تھی جو ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس پر حکم صادر کرتے انہوں نے اپنی بہن کو بلایا تھا کہ وہ آ کر تیاریاں دیکھ لیں۔ اس کی پھپھو ہی اس کے لیے دلہن کا یہ جوڑا لے کر آئی تھی جس کو وہ اب زیب تن کر کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے آوازیں آنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ اتنے میں ہی پھپھو تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سیدھی ہو کر بیٹھو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ پھپھو کرخت لہجے میں بولتی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے بابا اور مولوی جب اندر آئے تھے اسے ہاں کرواتے وہ لوگ اس کے دستخط لے کر چلے گئے۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی، جو جب تک اس دنیا میں تھی انہوں نے اسے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا تھا، اور اب اس کے والد بے حس اسے ایک ذہنی مریض کے ساتھ بھیجنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا اور اس کو ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ دوسری طرف سے ایک بھرپور مرد آ کر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ وہی اس کا شوہر حسیب ہے، جس نے ہاتھ میں ایک کھلونا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑی ہوئی تھی جس سے بدبو آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے تو اس کے نندوں نے اسے کمرے میں بٹھا دیا اور خود وہیں بیٹھ کر اس پر تبصرے کرنے لگی جیسے وہ ایک شو پیس ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم آیا تھا، وہ ٹیبل پر ایک بڑی سی بوتل اور گلاس رکھ کے چلا گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے سے اس کی ماں کی آواز سنی تھی۔ ٹیبل پر تمہارے لیے جوس رکھا ہے، وہ لازمی پی لینا، وہ کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ جب اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا وہ دروازہ بند کرتا کچھ گنگناتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھا تھا، وہاں پڑی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بوتل خالی کرتے وہ بیڈ تک آیا تھا، اس کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر مسکراتا ہوا دھپ سے بیڈ پہ گر گیا۔ مما نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا نام نینا ہے، وہ بچوں کے سے انداز میں چولتا ہوا اس کے ہاتھ کی چوڑیاں پکڑ کے ہلانے لگا۔ نینا تو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ 18 سال کی ہوئی تھی، پر زمانے کی ہر اونچ نیچ سے ناواقف تھی۔ اس کا باپ اسے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا کہ کہیں کچھ غلط کر کے اس کی عزت پر داغ نہ لگ دے۔ نہ اس کی دوست تھی، نہ ہی کبھی کسی بارے میں وہ اس نے سوچا تھا۔ آج جب یہ پل آیا تو سامنے بیٹھا لڑکا خود اپنی ہی آواز میں نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اس کی کلائی پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئی تھیں، جس سے اس کی درد بھری کرہا نکلی تھی۔ بتاؤ، تمہارا نام نینا ہے؟ وہ اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں جکڑے پوچھ رہا تھا۔
جی جی نینا ہے۔ نینا نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے درد کو بامشکل برداشت کرتے ہوئے کہا۔ خوبصورت لڑکی، وہ اس کی کلائی چھوڑتا، اس کی گال پر ہاتھ رکھتا کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ تو نینا اس کے بدلتے تاثرات پہ حیران ہوئی تھی۔ نینا نے پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر نینا کی چیخ نکلی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ حسیب کا وجود جھٹکے کھانے لگا تھا۔ وہ تڑپتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینا بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ اس نے شور مچاتا سب کو اکٹھا کیا تھا۔ تب تک حسیب بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا بھابھی آپ نے اپنے ہی شوہر کو زہر دے دیا۔ اس کی نند روتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے میرے بچے کو مارا ہے، پولیس کو کال کرو کوئی۔ حسیب کی ستیلی ماں اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی۔ نینا کا حواس کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر وہیں پہ گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، جہاں 2 لیڈی کانسٹیبل بھی موجود تھی۔ انہوں نے اس کا بیان لیا تھا۔ بی بی تمہاری سزا تو پکی ہے، تمہارا وہ شوہر مر چکا ہے اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ تم نے اسے زہر دیا ہے۔ ایک کانسٹیبل طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے نہیں مارا۔ نینا نے روتے ہوئے صفائی دی تھی، پر کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے اور پھر اسے جیل لے کے جایا گیا۔ لڑکی سچ سچ بتا دو، تم نے کیوں مارا اپنے ہی شوہر کو؟ ایس پی داور نے درشتگی سے پوچھا۔ سر میں نے نہیں مارا، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ لڑکی جھوٹ مت بولو، تم نے ہی اسے وہ زہریلی شراب پلائی تھی۔ ایس پی داور طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ رو رہی تھی۔ کبھی گھر کی 4 دیواری سے نہ نکلنے والی آج سلاخوں کے پیچھے بیٹھی تھی، اور وہ اس کے باپ کو صرف پیسوں کی غرض تھی، جس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ نکال دوں گا، پر میری ایک شرط ہے، ایس پی داور نے خباثت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ نینا نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھٹک کر پوچھا۔ ایک رات کے لیے نکاح کر لو مجھ سے، میری ضرورتوں کا سامان بنو، تو اس کے بعد تمہارے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ ایس پی داور نے اس کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ چٹاخ، تم نے مجھے بیکار سمجھا ہوا ہے، وہ بنا پرواہ کیے ایس پی داور کے منہ پر ایک تھپڑ مارتی ہوئی گرائی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نینا ہاشمی، اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا ہی پڑے گا۔ ایس پی داور اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے پھنکارا تھا۔ ارے جاؤ، نینا ہاشمی تم جیسے سے بالکل نہیں ڈرتی، تمہاری شرط ماننے سے بہتر ہے میں اسی جیل کی 4 دیواری میں دفن ہو جاؤں، نینا ہاشمی چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ایس پی داور اس سے پہلے کچھ کہتا، کانسٹیبل اندر شور سنتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ ایس پی داور کو مجبوراً خاموش رہنا پڑا تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو نینا ہاشمی کو سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل اس کو لے گئی تو ایس پی داور غصے میں اپنی کرسی پہ بیٹھا اسی کو ہی سوچ رہا تھا۔ نینا کو 3 ماہ ہونے والے تھے اس جیل میں۔ کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا اور ایس پی داور کو اس کی سزا پر دل سے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نینا کو پیشکش کی تھی، جس پر اس نے پھر سے وہی جواب دیا تھا، جس پر ایس پی داور اس کو بار بار ڈرانے لگا تھا، اس کو ہراساں کرنے لگا تھا، لیکن ہر وقت باقی اہلکاروں کی موجودگی میں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 3 ماہ نینا ہاشمی کے بے حد مشکل سے گزرے تھے۔ ان 3 ماہ میں اس پر مزید ایک خبر پہاڑ بن کے ٹوٹی تھی کہ اس کے والد بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ چاہے جیسے بھی تھے وہ اس کے والد تھے، کم از کم آسرا تو تھا نا، لیکن اب اس کے پاس وہ بھی نہیں بچا تھا۔ ایس پی داور کو تو جیسے مزید شہ مل گئی تھی۔ اس نے بنا کسی وجہ کے نینا پر ڈگری ٹارچر کروایا تھا، اس کے چہرے کو کچھ نہیں ہونے دیا تھا تاکہ اس پہ الزام نہ آئے۔ اس دن کے بعد سے نینا ٹوٹ سی گئی تھی۔ سارے پولیس اسٹیشن میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی کہ اس پولیس اسٹیشن میں ایک ایس پی آ رہا ہے۔ تب جا کر نینا کی جان چھوٹی تھی۔ جب سے ایس پی ہمایوں پولیس اسٹیشن میں اپنی سیٹ پر آیا تھا، داور ایک کیس کے سلسلے میں غائب تھا، وہ اس دن سے وہاں نہیں آیا تھا، اس لیے ہی نینا پرسکون تھی۔ ہمایوں اپنی پوسٹنگ کے بعد سے روزانہ سارے پولیس اسٹیشن کا چکر لگاتا تھا اور روزانہ ہی اس کو نینا ہاشمی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کانسٹیبل سے اس کے بارے میں پوچھنے پر مجبور ہوا تھا۔ کانسٹیبل امجد کی بات نے ایس پی ہمایوں کو جتنا حیران کیا تھا وہ بہت کم تھا۔
وہ حیرت میں ڈوبا یہی سوچ رہا تھا کہ 19-20 سال کی دکھنے والی ایک لڑکی بھلا کسی کو کیسے زہر دے سکتی ہے، اور وہ پہلی ہی رات اپنے شوہر کو زہر دے کر مارتی اپنی زندگی برباد کیوں کرنا چاہے گی؟ ایس پی ہمایوں کب سے اس بات کو سوچ رہا تھا۔ اس نے بیل پہ ہاتھ رکھا تو ایک کانسٹیبل اندر آیا۔ کاشف ایس پی داور کے آفس سے نینا ہاشمی کی فائل لے کر آؤ۔ ایس پی ہمایوں نے کانسٹیبل کو حکم دیا تھا، مگر سر، کانسٹیبل گھبرایا، کوئی مسئلہ ہے؟ تم جانتے ہو یہ پولیس اسٹیشن میری انڈر ہے، ایس پی داور بھی میرے حکم پر ہی چلے گا، تو تمہیں میری بات ماننے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ ہمایوں اس کو مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں نہیں سر، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل ہڑبڑا کر بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ہمایوں کو یہ سب مزید ہی عجیب لگ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فائل اس کے سامنے تھی۔ اس کی فائل مکمل پڑھتی ایس پی ہمایوں کے خدشات بڑھ چکے تھے۔ جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ تو ایک الگ ہی کہانی لگ رہی تھی۔ تو کیا ایس پی داور نے مکمل تحقیقات نہیں کی تھی؟ سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہی سوال اٹھا تھا۔ اس کا موبائل بجا تو اس نے اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی پریزا کی تصویر دیکھتے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویڈیو کال اٹھاتے ہی اس کی بیٹی کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، پریزا نے معصومیت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیا کر رہی ہیں؟ ہمایوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ ایس پی نہیں، صرف ایک باپ تھا جس کے چہرے پر اپنی بچی کے لیے شفقت ہی شفقت تھی۔ میں آپ کو مس کر رہی ہوں، اس نے منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے اس طرح کہا تھا کہ ہمایوں ہنس پڑا۔ ارے میرا بیٹا مجھے مس کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ دادو کہاں ہے میری جان؟ ہمایوں نے اس کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ دادو اپنے کمرے میں گئی ہے، ارسلان چاچو باہر گئے ہیں، اور پھوپھو میرے لیے نوڈلز بنا رہی ہیں۔ پریزا نے اسے سب کی مصروفیات ایک ساتھ بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، آپ نوڈلز کھاؤ اور پھوپھو کو تنگ نہیں کرنا۔ ہمایوں نے گھڑی پر 7:30 کا وقت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پریزا نے اس بات میں سر ہلایا تو ہمایوں نے کال بند کی۔ اس نے ایک نظر فائل پہ ڈالی تھی۔ وہ کل ہی نینا ہاشمی سے ملنے کا ارادہ لیے آفس سے باہر جا چکا تھا۔ گھر آتے ہی سلام دعا کے بعد وہ اپنی ماں اور بھائی اور بہن کے پاس لاؤنج میں بیٹھ چکا تھا۔ پریزا اس کی گود میں سو رہی تھی۔ ہمایوں تم ہاں کر دو میرے بچے، کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ اور پریزا کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، اسما بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اور پریزا کو سنبھالنے کے لیے ہم سب لوگ کافی ہیں، ہمایوں سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں ہے بیٹا، ہم سب لوگ کافی نہیں ہیں، کل کو ہم آمنہ کی شادی کر دیں گے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی، ارسلان کی بھی اپنی بیوی آ جائے گی۔ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، اور تم سارا دن گھر نہیں ہوتی، کون سنبھالے گا اس پھول جیسی بچی کو؟ اور پھر تمہیں بھی تو ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ اسما بیگم نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، پریزا کو میں خود دیکھ لوں گا، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ ہمایوں پریزا کو صوفے پر لٹاتا اسما بیگم کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ زیادہ ٹینشن لیتی تھی تو ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ بھائی بائک کی چابی دے دے۔ ارسلان نے اس کے پاس آتے ہی ہیوی بائک کی چابی مانگی تھی۔ خیریت، کہاں جا رہے ہو؟ ہمایوں نے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی یار دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ارسلان نے روحان سا ہوتے جواب دیا تھا۔ اچھا جاؤ، پر ٹائم پہ گھر واپس آ جانا، اس کو اجازت دیتے تنبیہ بھی کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ان کی باپ کی جگہ آیا تھا۔ اس کے اوپر کی ذمہ داری اس نے بہت ہی اچھے سے نبھائی تھی، ان پر جان چھڑکتا تھا، اور بدلے میں وہ دونوں بھی اس کو سب سے اونچے درجے پر رکھتی تھی۔ ہمایوں کی شادی اسما بیگم نے اپنی پسند سے اپنی بھانجی سے کروائی تھی۔ اس وقت ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، وہ ان سب کے بیچ گزارا نہیں کر پائی تھی، اس لیے وہ پریزا کو پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اس کو وہاں سے گئے ہوئے، اس کے بعد سے اس کا گھر میں ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ پریزا کے لیے تو اس کی دادو ہی اس کی ماں تھی۔ اس کا باہر آنا جانا کچھ زیادہ نہیں پڑ گیا؟ اسما بیگم نے اس کے جاتے ہی ہمایوں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہے ماں، دوستوں کے ساتھ ہی گیا ہے، جلد واپس آ جائے گا، میں اس کا مکمل دھیان رکھتا ہوں، وہ ہر لمحہ میری نظر میں رہتا ہے، ہمایوں نے ان کو تسلی کروائی تھی۔ اچھا اچھا پتہ ہے مجھے، آ جاتے ہیں ماں کو سکھانے، تم دونوں بھائی جتنے بھی بڑے ہو جاؤ ہمیشہ میرے بچے ہی رہو گے، وہ جو تمہیں بچانے کی بات کو بتل کر گیا ہے
اور اب تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ سب پتہ ہے مجھے، اسما بیگم اسے گھور کے بولی تو ہمایوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہیں آمنہ کی ہنسی گونجی تھی۔ اسما بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو آمنہ بھی پریزہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمایوں ان دونوں کو جاتا دیکھ کر سر جھٹکتا ہوا خود بھی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹتے اس کی سوچے جانے کیوں ایک بار پھر سے نینا ہاشمی کی طرف جا پہنچی تھی۔ ارے ارے کیا سوچ رہی ہے؟ ایک قاتل! کہیں کوئی نیا قتل کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہی؟ ایس پی داور اس کی جیل میں داخل ہوتا اس کے سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر بولا تھا، اگر قاتل بننے کا دل کیا تو سب سے پہلے تمہارا قتل کروں گی ایس پی داور، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ تو ایس پی داور کا کہکا گونجا تھا، تم چھوٹے دعوے کرنے سے باز نہیں آؤ گی نا، کہا تھا نا کہ میری آفر مان لو، ایس پی داور ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ سامنے ہی ایک حوالدار ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، جس تک ان کی باتوں کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی لیکن وہ ان کو دیکھ سکتا تھا۔ ایس پی داور آج رات ہی واپس آیا تھا اور پولیس اسٹیشن میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے نینا ہاشمی سے ملنے کی طرف ہی رخ کیا تھا۔ ایسی گھٹیا آفر جا کر اپنی بہن کو سنانا، اس نے تلخی سے کہتی منہ پھیرا تھا۔ ایس پی داور کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں غلط کرنے والی اپنی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ پہلے میں نے تمہیں نکاح کے لیے کہا تھا، اب تم بنا نکاح کے میری ضرورت کا سامان بنو گی، اور دیکھتی جاؤ کیسے میں تمہیں مجبور کرتا ہوں۔ تمہاری کہی گئی ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا، بس صحیح موقع کا انتظار ہے مجھے۔ ایس پی داور سرخ چہرے کے ساتھ بے حد غصے میں بولا تھا، اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ تمہارا انتظار انتظار ہی رہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی تھی۔ دل ہی دل میں اسے خوف بھی آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایسا کوئی مضبوط صاحبان نہیں تھا جس کے بنا پر وہ کرتی، لیکن اپنی عزت پر وہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھتے ہیں میرا انتظار انتظار رہتا ہے یا تمہاری بربادی لے کر آتا ہے۔ ایس پی داور تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس لڑکی کو 2 دن تک کھانا نہیں ملنا چاہیے، ایس پی داور نے اس کے سیل سے باہر نکلتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو سختی سے کہا۔ جی سر، اس نے کہتے ہوئے اس اسپات میں سر ہلایا۔ وہ رات کے 11 بجے پولیس اسٹیشن سے نکلا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ نینا ہاشمی اس سیل میں بیٹھی دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا گو تھی کہ کسی فرشتے کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا جائے، جانے اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی اس ٹھٹھراتی سردی میں زمین میں ہی سکڑی سوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید آنے والا سورج اس کے لیے نیا سویرا لے آئے، اور اس کی یہ امید بہت جلد پوری بھی ہونے والی تھی۔ وہ 2 دن سے نڈھال بھوکی پیاسی اس سیل میں بیٹھی تھی۔ آج تیسرے دن کی دوپہر ہونے والی تھی اور ایس پی داور کے کہے کے مطابق اس کو کھانا ابھی تک نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کو لگا جیسے اس کا سر چکرا ہے۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتی سلاخوں کے قریب پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کانسٹیبل کو بلاتی اس کو ایک بڑا سا چکر آیا تھا اور وہ بے جان ہوتی زمین پر گر گئی۔ دھڑم کی آواز سنتے وہاں کھڑی فیمیل کانسٹیبل اس طرف آئی تھی، اس کو بے ہوش ہوتا دیکھتی وہ لوگ وہاں بنے ایک روم میں لے گئے۔ جلدی ڈاکٹر کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ وہ 2 دن سے کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ پہلے گھر گیا تھا، وہاں سے آتے ہوئے اسے دوپہر ہو گئی۔ اس کی جیپ جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچی تو اسے یاد آیا تھا کہ وہ نینا ہاشمی سے ملنے والا تھا۔ اس نے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھانے کی جگہ سیل کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ جب 3 فیمیل کانسٹیبل اور ایک مین کانسٹیبل کو روم کے باہر دیکھا وہ وہیں چلا آیا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ان چاروں کو دیکھا تھا۔ ان چاروں کی تو جیسے سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ سر، کانسٹیبل امجد کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ امجد سیدھی طرح جواب دو، ہمایوں سر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ جواب دیتے ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ایس پی ہمایوں کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ سر، لڑکی کو مسلسل 2 دن کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے ڈرپ لگا لی ہے، اب وہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی جیسے آئی تھی ویسے ہی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ چاروں اب ایس پی ہمایوں کی قہر بار نظروں کی ضد میں تھی۔ کون سی لڑکی بے ہوش ہوئی ہے؟ ہمایوں نے کھڑے تیور کے ساتھ انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر، نینا ہاشمی،
फीमेल कांस्टेबल ने जवाब दिया था। खाना सब मुजरिमों के लिए भेजा जाता है, तो इस लड़के को खाना क्यों नहीं दिया गया? उसकी तरफ से एक सवाल उस लहजे में आया था। सर, एसपी साहब ने मना किया था। कांस्टेबल अमजद ने बेचारी नजरों से उसे देखते हुए सच बताया था। एसपी डावर कहाँ है इस वक्त? एसपी हुमायूं ने सर स्पार्ट लहजे में पूछा। सर, वो अभी तक नहीं आए, कांस्टेबल ने जवाब दिया था। मिस मरवा, इस लड़की की हालत जैसे ही बेहतर होती है, इसको मेरे ऑफिस में लेकर आए और बाकी सब अपने काम की तरफ मतवज्जा हों। एसपी हुमायूं उन सबको हुक्म देता वहां से अपने ऑफिस की तरफ रवाना हुआ था। उसका ऑफिस में 1 घंटा गुजर चुका था। अभी वो एक फाइल रीड कर रहा था जब उसका ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ था। उसने आने की इजाज़त दी तो इंस्पेक्टर मरवा और उसके पीछे नैना हाशमी दोनों उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। इंस्पेक्टर मरवा ने सल्यूट किया तो हुमायूं ने फाइल से सर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा था। नैना हाशमी, बैठे आप, उसने डायरेक्ट नैना को मुखातिब किया था। मिस मरवा, आप भी यहीं रुके, उसने कहा तो इंस्पेक्टर मरवा भी हुमायूं के इशारे पर नैना के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी। मिस नैना, मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं, हुमायूं ने संजीदगी से कहा। नैना ने पलके उठाकर उसे देखा था। नैना हैरान रह गई। उस शख्स की नज़रों में उसे हवस की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इंसान के अमाल अक्सर बता देते हैं कि वो कैसा है। पहले तो वो मरवा को वहां रुकने पर हैरान हुई थी और अब उसके मुखातिब करने का अंदाज नैना को मजीद हैरत में डाल दिया गया था। नैना ने हैरत से निकलते हुए जवाब दिया था। मिस नैना, उस रात क्या हुआ था? पहला सवाल ही नैना के जख्म उधेड़ किया था। घबराए नहीं मिस नैना, हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। आप सच बताएं, उस पर दोबारा तहकीकात होगी, ये मेरा नहीं, एसपी हुमायूं का वादा है आपसे। एसपी हुमायूं उसके चेहरे पर घबराहट के वाज़ेह तासुरात देखते हुए उसको पुरसुकून रहने को बोल रहा था। बहुत बड़ी बात कह दी आपने एसपी। आप किस मदद की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगा था यहाँ सिर्फ हवस का निशाने बनाने के लिए रखा जाता है, वो स्पार्ट अंदाज में बोली तो हुमायूं ने ठटक कर उसे देखा। आप क्या कहना चाहती हैं मिस नैना? हुमायूं ने नासमझी से पूछा। इतनी नासमझ लगती तो नहीं है आप एसपी। खैर, नैना ने तल्ख लहजे में कहते हुए उस रात वाला सारा वाकया बयान किया था, जिस पर हुमायूं पुरसोच नजरों से उसे देखने लगा। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, हुमायूं ने उसका चेहरा देखते हुए संजीदा लहजे में कहा तो नैना की आंखें भीगी थी। वो नैना को ऐसा तो नहीं लगा था जैसे वो बात करने वाला था। एसपी साहब, मैं बेगुनाह होते हुए भी सजा चुन लूंगी, लेकिन किसी की हवस का निशाना नहीं बनूंगी, वो नम आवाज में बोली तो उसके साथ बैठी मरवा का सर झुका था। वो एसपी दावर के बारे में सब कुछ जानती थी, जो भी नैना के साथ वो कर रहा था, पर उसका ओहदा छोटा था, कुछ कर नहीं सकती थी। मिस नैना, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं इतना घटिया शख्स नहीं हूँ। मेरे घर में बहन बेटी है, मुझे अपनी और आप दोनों की इज्जत का ख्याल है, एसपी हुमायूं सख्त लहजे में बोला था। नैना उसे नम निगाहों से देखने लगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा था कि मुझे आपका केस वापस खोलने के लिए आपको पुलिस स्टेशन से गायब करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको आज रात ही मैं यहाँ से निकाल कर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा, तभी आपका केस दोबारा खुले और इस बार मैं खुद आपके केस की तफ्तीश करूंगा, हुमायूं ने संजीदगी से कहा तो नैना ने शर्मिंदा होते हुए नजरें झुकाई थी। मिस मरवा, मुझे उम्मीद है ये बात हमारे अलावा किसी और तक नहीं पहुंचेगी। हुमायूं ने इस बार मरवा की तरफ देखा था। जी सर, मरवा ने चमकते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया था। इस प्यारी लड़की को इंसाफ मिल जाता वो इसके लिए बहुत ही खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल से आगाह कर देता हूँ। इनको यहाँ से निकालने का काम आपका होगा, एसपी हुमायूं ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा तो मरवा ने एक बार फिर से सर हिलाया था। हुमायूं ने उनको जाने का इशारा दिया तो वो दोनों उठकर चली गईं। वो रात को घर पहुंचा तो उसके जहन में इंस्पेक्टर मरवा की बातें घूमने लगी। जब वो वापस उसके ऑफिस में आई थी। सर, मुझे आपको कुछ बताना है, मरवा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में अड़ाए उसके सामने खड़ी थी। जी मिस मरवा, कहें, हुमायूं ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। सर, एसपी दावर अच्छी नहीं है, वो नैना को हिरास करते रहते हैं। उन्होंने नैना से बहुत ही बदतमीजी की थी, यहाँ तक कि नैना ने उन्हें थप्पड़ दे मारा था। 2 दिन उसका खाना भी इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि वो अपनी इज्जत के लिए उनके सामने बोली थी। मरवा ने एसपी हुमायूं को एक एक वाक़े की तफसील बयान की थी, जिसको सुनते ही एसपी हुमायूं ने मुट्ठियां भींच ली थी। वो कल ही दावर से मिलने का इरादा किए हुए था। मिस मरवा, आप आज रात मेरे कहे के मुताबिक मिस नैना को यहाँ से निकाल लीजिएगा। एसपी दावर को मैं देख लूंगा,
وہ سر سپاٹ لہجے میں بولا تو مروہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ شام کو گھر آ گیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا سب کچھ سوچنے میں مصروف تھا جب اس کا موبائل رنگ ٹونگ ہوا۔ انسپکٹر مروہ کا میسج تھا جس کا کہنا تھا کہ وہ دونوں نکل نہیں پائی ہیں۔ ایس پی داور وہاں آ گیا ہے۔ ایس پی داور کا نام سنتے ہی اس کے دل و دماغ میں عجیب سے خیالات آئے تھے۔ وہ اسی لمحے اپنی کار کی چابیاں اٹھاتا باہر جا چکا تھا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ اس کا دماغ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ وہ اسپیڈ کے ساتھ کار بھگاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو آج بہت کم اہلکار تھے۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے دونوں حوالدار جو حکم دیتے ہی وہاں سے غائب کیے گئے تھے۔ مروہ جیسے ہی باہر نکلی سامنے ہی اسے دیکھتی واپس اپنے کیبن میں چلی گئی۔ داور ارد گرد دیکھتے آگے بڑھا تھا۔ سامنے ڈیوٹی دیتے کانسٹیبل کو اس نے باہر جا کر نظر رکھنے کا کہا تھا اور خود اس کی سیل کی طرف بڑھا تھا۔ کہا تھا نا میں نے صحیح وقت کا انتظار کروں گا۔ وہ سیل میں داخل ہوتے ہوئے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نینا کا دل لرز رہا تھا۔ تم پیچھے ہٹو، نینا نے گھبراتی ہوئے کہا۔ آج ممکن نہیں، تم تو بہت ہی ہمت والی ہو نا، اب دکھاؤ اپنی ہمت، کرو ایس پی داور کی حیوانیت کو برداشت، وہ سینہ ٹھوک کر بولا تھا۔ نینا کے چہرے سے گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ نہیں، قریب مت آنا میری، وہ دیوار میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آج تمہاری کوئی التجا کام نہیں آنے والی، اس کے بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ نہیں، بچاؤ، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کی چیخ سنتی مروہ جو ابھی ہمایوں کو میسج کر رہی تھی تیزی سے اپنے کیبن سے باہر نکلی، اس کی سیل کی طرف بھاگی تھی۔ نہیں، چر کے ساتھ اس کی شرٹ کا بازو پھٹا تھا۔ سر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مروہ بھاگتی ہوئی سیل تک پہنچی تھی۔ داور نے اندر سے سیل کو تالا جو لگایا ہوا تھا وہ نہیں جا پا رہی تھی۔ شش، اگر اس کی جگہ خود کو نہیں دیکھنی چاہتی تو خاموش کھڑی رہو، اگر اس کی ہمدرد بننا ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دھاڑتا ہوا واپس اس پہ جھکا تھا۔ نہیں کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اس کا دھکا دینے سے وہ نیچے گری۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ایسے کیسے نہیں کروں، تمہیں کہا تھا نا، لیکن تم نے کیا کیا، میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا، آج اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ داور گھرایا تھا، اس نے دوسرا بازو بھی پھاڑ ڈالا۔ سلاخوں کے باہر کھڑی مروہ چلا رہی تھی۔ اس کی گن اس وقت اس کے پاس نہیں تھی ورنہ وہ لمحوں میں ان تک پہنچ جاتی۔ سر میں کہہ رہی ہوں رک جائیں ورنہ آپ کی ویڈیو اوپر تک پہنچا دوں گی۔ مروہ بہتی آنکھوں کے ساتھ موبائل نکالتی اس کا کیمرہ آن کر گئی تھی۔ داور نے سر گھماتے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ڈرائے گی تو؟ لگتا ہے اس ایس پی داور کو جانتی نہیں ہے تو، تھوڑا صبر کر، اس کے بعد تیرا نمبر ہے۔ داور طنزیہ سا ہنستا سرد لہجے میں بولتا ریا کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا سامنے لگے سنگل بینچ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا اس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ وہ چیختا ہوا بینچ سے نیچے گر گیا تھا۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا تو سامنے ایس پی ہمایوں اپنے ہاتھ میں گن پکڑے سرخ نظروں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایس پی ہمایوں کو دیکھتی داور گھبرا گیا تھا۔ وہ اس سے اونچے عہدے پر تھا اور کتنا ظالم تھا، اس کے بارے میں صرف سن رکھا تھا کہ مجرم اس کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ایس پی داور کا بھی تھا۔ ہمایوں نے مزید ایک فاضل کرتے سیل کا تالا توڑا تھا۔ باہر کھڑے حوالداروں کو بلاتے اس نے ایس پی داور کو جیل میں بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ تب تک مروہ اپنی کیبن سے اپنی شال لا کر نینا ہاشم کو اڑا چکی تھی۔ اتنے میں ہی اسے ہمایوں نے اشارہ کیا تو وہ اس کو لے کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ داور کے پیچھے تھے اس لیے کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ ہمایوں نے کمشنر سے بات کی تھی، داور کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور اس کی مدد کرنے والے کانسٹیبل کو بھی۔ اس ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے اسے اگلا سارا دن گزر گیا تھا۔ اب رات ہونے کو آئی تھی جب گھر سے کال آئی۔ پریزا کی کال وہ اٹھا گیا تھا جب اس کا کہنا تھا وہ اسے مس کر رہی ہے۔ ہمایوں پہلے نینا سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے پریزا کے پاس جانا تھا اور وہ وہیں سے گھر چلا گیا۔ اس کے اگلے کتنے دن ہی مصروف گزرے تھے۔ نینا ہاشمی کا کیس دوبارہ کھل چکا تھا۔ حسیب کا کمرہ ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہی تھا اس لیے اس کو وہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے میں آسانی رہی تھی۔ اس کمرے میں حسیب کی مرحومہ والدہ نے اس کی حفاظت کے لیے کیمرے لگوائے تھے جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن چھان بین کے دوران وہ کیمرے ایس پی ہمایوں کے ہاتھ لگ گئے تھے جن کی فوٹیج نے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا۔ مزید جو ملازم اس کے کمرے میں
گلاس اور بوتل رکھ کے گیا تھا وہ بھی پکڑا گیا تھا، جس نے حسیب کی سوتیلی والدہ کے خلاف گواہی دی تھی۔ انہوں نے یہ سب جائیداد کے لالچ میں کیا تھا۔ حسیب کے والد کی ساری جائیداد حسیب کے نام تب ہوتی جب وہ نکاح کرتا، لیکن وہ ایک حادثے میں ذہنی مریض بن گیا تو کوئی بھی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی حسیب کی سوتیلی ماں کو نینا کے والد ملے، جنہوں نے ان سے ملے پیسے لیتے ہی اپنی بیٹی کی شادی کی حامی بھر دی تھی۔ جیسے ہی حسیب نینا کو بیاہ کر گھر لے کر آیا تھا، انہوں نے حسیب کا انگوٹھا لگواتی ساری جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ اب حسیب اس کے کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے اسے مرواتے اس کا الزام اس کی بیوی پر ڈال دیا۔ سب تحقیق کرتے ہمایوں کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ حسیب کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ حسیب کی شادی ہوتے ہی آدھی اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی اور باقی کی آدھی اگر حسیب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کو ملے گی، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو۔ جبکہ حسیب کی سوتیلی ماں یہ سب نہیں جانتی تھی کہ حسیب کی شادی کے بعد جائیداد میں آدھا حصہ نینا کا ہے۔ پولیس نے ان کی درخواست میں لے لیا تھا۔ کل کورٹ میں پیشی تھی جس میں نینا نے بھی حاضری دینی تھی اور اس کو باعزت بری ہونا تھا، جبکہ حسیب کی سوتیلی ماں کو سزا ہونی تھی۔ وہ ایک ہفتہ سے مروہ کے ساتھ ہمایوں کے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ مروہ صبح 7 بجے ہی چلی جاتی تھی اور رات کو 8 بجے واپس آتی تھی۔ وہ سارا دن گمسم سی بیٹھی سوچتی رہتی، ان 4 ماہ میں ان کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ آج شام میں مروہ نے اسے آ کر بتایا تھا کہ کل اس کو کورٹ جانا پڑے گا۔ وہ تب سے ہی وہ مروہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی، لیکن مروہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ باعزت بری ہونا چاہتی ہے اور اس سب سے نکلنا چاہتی ہے تو اسے جانا پڑے گا۔ مروہ کی بات سنتے ہی اس نے مزید دوسری کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس سب سے نکل سکتی تھی تو اس کا جانا ہی بے حد ضروری تھا۔ اگلے دن وہ مروہ کے ساتھ صبح 10 بجے کورٹ پہنچ چکی تھی۔ کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیتے اس کو باعزت بری کر دیا تھا۔ دوسری طرف حسیب کی ساری جائیداد بھی اس کے نام ہو گئی تھی، جبکہ حسیب کی سوتیلی ماں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ کورٹ سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، اپنے سچے ہونے کی چمک۔ اس نے ساری جائیداد ٹرسٹ کو دے دی تھی جو حسیب کے نام پر ہی کام کرنے والے تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایس پی ہمایوں کے پاس آ کر ٹھہری تھی۔ اب آپ آزاد ہیں مس نینا، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو آپ بلا جھجک مجھے یا مس مروہ کو کہہ سکتی ہیں، ہمایوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بھی ضرورت ہو آپ کے پاس آ سکتی ہوں؟ اس نے کھوئی کھوئی لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، ایس پی ہمایوں نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ نکاح کریں گے مجھ سے؟ اس نے بنا جھجک اس کے ظرف دیکھتے ہوئے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ ہمایوں تو حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پیچھے کھڑی مروہ نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا مجھے کوئی بھی ضرورت ہو آپ کے پاس آ سکتی ہوں۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے ایک مضبوط صاحبان کی ضرورت ہے، جو مجھے آپ کو دیکھ کے لگتے ہیں کہ آپ میرے وہ صاحبان ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بول رہی تھی۔ ایس پی ہمایوں اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ میرے گھر رہنا چاہیں تو میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، وہاں میری بہن ہے اور میری ماں بھی ہے۔ ہمایوں نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، نہیں، مجھے ایک مضبوط سہارا چاہیے۔ میں کل کو پھر کسی کے ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ آپ نکاح کر لیں، میں آپ کی بیٹی کا ہر کام کیا کروں گی، اس کی پرورش ایک ماں کی طرح کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بنا کسی رشتے کے اس کے گھر میں جا کے رہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں مروہ نے سب کچھ نینا کو بتا دیا تھا۔ نینا ہاشمی کی بات سنتے ہی ہمایوں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئی تھی۔ اسے اس سب میں مسلط نظر آئی۔ وہ اسپات میں سر ہلاتا اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مروہ بھی ساتھ میں ہی تھی۔ وہ لوگ ہمایوں کے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ گھر آتے ہی اس نے جیسے ہی اسما بیگم کو بتایا تھا کہ وہ نینا ہاشمی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ تو نہال ہو گئی تھی۔ انہوں نے آنا فانا نکاح کی تیاری کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بے تاثر چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے۔ ایک کو تحفظ چاہیے تھا تو دوسرے کو اپنی بچی کی ماں۔ وہ دونوں ایک پاک بندھن میں بن گئے تھے، ایک مضبوط رشتے میں جہاں ہمایوں نے سچے دل سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور اس نے سچے دل سے ہمایوں کی بیٹی کو اپنی بیٹی مانا تھا۔ مروہ اس کے نکاح تک رہی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ آمنہ اسے ہمایوں کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ آپ یہاں سو جائیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تو اس کو صوفے کی طرف بڑھتا دیکھ کر بولا تھا۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتی بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میں پریزہ تھی
नैना को बेसाख्ता उस पे प्यार आया था। झुककर परीजा के चेहरे पे होठ रखते वो उसको अपने हिसार में ले गई। ये मंजर हुमायूं ने अधखुली आंखों से देखा था। उसके दिल में बेसाख्ता सुकून भर गया था। परीजा को जब से पता चला था कि नैना उसकी माँ है, वो तब से ही बेहद खुश थी। हर जगह उछलती फिर रही थी। अगली सुबह वो उठा तो दोनों माँ बेटी पुरस्कून नींद में सो रही थी। बिना उनको जगाए वो वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों के सर पे बोसा देता हुआ वहां से चला गया। वो परिजा के जगाने पर नींद से जागी थी। उसने वक्त देखा तो 10 बज रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इतनी पुरसुकून नींद सोई थी। वक्त देते हुए उसे शर्मिंदगी भी हुई। वह शर्मिंदा शर्मिंदा सी परिजा को गोद में उठाए नीचे उतरी थी। लाउंज में ही आसमा बेगम और आमना बैठी हुई थी। दोनों ने मुस्कुरा कर उसे अपने पास बुलाया था। जल्द ही उनसे बातें करते वो उनसे घुल मिल गई थी। ऐसे लग रहा था कि वो अब से पहले भी इनसे मिल चुकी है। सारा दिन उनका वक्त गुजरा था। शाम को खाने पर हुमायूं भी उनके साथ था। वो हैरत से उन दोनों को एक साथ घुले मुले देख रहा था। असलान के चुटकुलों ने महफिल को मजीद ज़ाफ़रान किया हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नैना अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। उसको देखकर नजरें झुका गई। हुमायूं ने उसके पीछे जाती आईने में अपना और उसका अक्स देखा था। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब नैना ने कंफ्यूज होते अपने बाल आगे से पीछे फेंके, उसके बाल पीछे उड़ते हुए सीधा हुमायूं के चेहरे पर गिरे थे। उनकी नरमाहट महसूस करते हुमायूं के जज्बात उभरे थे। उसने बेसाख्ता ही नैना को घूरते हुए अपने हिसार में ले लिया था। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी का लिमिस, किसी की कुर्बत वो पहली बार महसूस कर रही थी। हुमायूं की सांस उसके चेहरे पे पड़ने लगे तो वो आंखें मीच गई। उसका बदन कांपने लगा था। हुमायूं ने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, उसको मजीद खुद में लपेटा था। नैना के बाजू बेसाख्ता उसके कंधों पे आ ठहरे। हुमायूं ने झुकते हुए उसकी सांसों को कैद किया था। नैना की आंखें फटी थी। वो शख्स इतना बेबाक था कि अपने हाथों जिसारतों से नैना को सुर्ख पड़ने पे मजबूर कर किया था। उसके पीछे हटने पर वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। पाक बंधन ने दोनों के दिलों के जज्बात उभार दिए थे। हुमायूं मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपना लिमिस छोड़ने लगा। जब धार के दरवाज़ा खुला था, वो दोनों हड़बड़ाते हुए पीछे हटे थे। नैना ने झुकते हुए अपनी तरफ आती परिजा को अपनी गोद में ले लिया था। सॉरी भाई, वो ये रूम से बजित करके भाग गई कि उसने आपके रूम में ही सोना है। आमना ने वहां आते हुए कहा था। इट्स ओके गुड़िया, आप जाए सो जाए, परिजा हमारे साथ ही सोएगी। हुमायूं ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। आमना हाँ में सर हिलाती चली गई तो बेड पर उन दोनों माँ बेटी को राजो नियाज करता देखकर हुमायूं ने दांत पीसे थे। नैना, परिजा का सोने का टाइम है, उसे सुलाएं, मुझे आपसे जरूरी काम है, हुमायूं ने संजीदगी से कहा तो नैना ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं और मेरी बेटी अभी मसरूफ है हुमायूं, हमें नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं। नैना मसरूफ अंदाज में बोलती हुई वापस परिजा की तरफ मतवज्जा हुई थी तो हुमायूं भी जलते भुनते बेड पे आकर अपनी साइड पे लेटता करवट बदल गया। नैना ने सुकून का सांस लिया था। उसकी जरा सी कुर्बत पर नैना मरने वाली हो गई थी। कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी उसको। इसलिए वो परिजा के बहाने उस जरूरी काम से बच गई थी। उन लोगों की जिनकी रूटीन पे आ गई थी। नैना ने परवेज को संभाल लिया था और उसके बाबा को भी। अब उन दोनों बाप बेटी का नैना के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। नैना दोनों का हर काम खुद अपने हाथों से करती थी। हर चीज दोनों को ही वक्त पर फराहम करती थी। अगर कोई और उनके काम कर देता या उनके लिए खाना बना देता तो दोनों ही उसमें से 100 बुराइयां निकालते थे। इसलिए अब हर काम नैना की जिम्मेदारी थी। इस बीच हुमायूं की उससे छेड़छाड़ भी जारी थी। फरीजा भी स्कूल जाना शुरू हो गई थी। उसको वक्त पर तैयार करना, खाना देना, लंच बॉक्स वगैरह हर काम वो खुद करती थी। अगर आमना फरीजा के किसी चीज को छेड़ लेती तो वो गुस्सा होकर बैठ जाती थी। अब भी वो फरीजा को खाना खिलाकर उसका बैग पैक करती, उसे लंच बॉक्स पकड़ाती बाहर छोड़ के आई थी। अरसलान उसे छोड़ने जा रहा था। नैना, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। वो लॉन्च में दाखिल हुई थी जब उसको हुमायूं की आवाज़ सुनाई दी। नैना नफ़ी में सर हिलाते कमरे की तरफ बढ़ी। हुमायूं, आपको तो सामने पड़ी चीज़ भी नजर नहीं आती। नैना ने आगे बढ़ते बेड से उसका रुमाल उठाते उसकी पॉकेट में डाला। तो क्या करूं बेगम, इन गुजरे माह में आपने अपना दीवाना ही इतना कर दिया है कि आपके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। हुमायूं उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता झुककर उसके गर्दन में सरगोशी करता हुआ बोला, अपना लिमिस छोड़ने लगा। हुमायूं, आपको देर हो जाएगी। नैना ने अपनी गर्दन पे उसका लिमिस महसूस करते करते लरजते लहजे में कहा था।
کب تک بچوں کی بیگم؟ منا لو جتنی خوشی منانی ہے، جب میری باری آئی تو سارے بدلے لوں گا۔ وہ بولتا ہوا اس کی سانس روک گیا تھا، پھر وہ اس سے الگ ہوتا ہوا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر اسے ہوش آیا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اسما بیگم، آمنہ اور اپنے لیے ناشتہ لگانا ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ تینوں مل کر ناشتہ کرتی تھی۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے آج بھائی کی سالگرہ ہے، آمنہ نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اچھا؟ نینا حیرت سے کہا تھا۔ جی، لیکن بھائی مناتے نہیں ہیں، آمنہ افسردہ سے ہو کر بولی تو نینا نے بھی سر ہلایا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج پہ بیٹھی تھی، جبکہ اسما بیگم آرام کرنے کی غرض سے جا چکی تھی۔ آمنہ کو کال آئی تو وہ بھی چلی گئی تھی۔ نینا اپنی سوچ کے تانے بانے بنتی باہر نکلی تھی۔ اس نے ملازمہ کو ایک چٹ تھمائی اور واپس آ گئی۔ آج ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا، اس نے کال کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ سب لوگ کھانا کھا کر آرام کریں۔ پریزا آج آمنہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی ہمایوں کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 11:30 بجے ہمایوں گھر واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی وہاں کا خوابناک ماحول دیکھتے ہی اسے لگا تھا جیسے وہ اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ ٹیبل پہ پڑی کیک پر نظر پڑی تو وہاں ہیپی برتھ ڈے ہمایوں لکھا دیکھ کر مسکرایا۔ سارا کمرہ سرخ گلابوں اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ اس کی پسند کی گئی ساڑی میں مکمل تیار بوجھل نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں نے دروازہ لاک کرتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس پر بھرپور نگاہ ڈالتے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ ہیپی برتھ ڈے، نینا نے مسکراتے ہوئے اس کے دل کے مقام پہ سر رکھا تو ہمایوں نے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھی تھی۔ آجو بیگم، کیک کاٹتے ہیں، ورنہ میرا دل تو تمہاری تیاری خراب کرنے کا کر رہا ہے۔ ہمایوں سرگوشی میں بولتا اس کو کیک کے پاس لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹے، ایک دوسرے کو کھلایا تھا، جبکہ ہمایوں کا کھانے کا انداز اپنا ہی تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو نینا کے ہونٹوں سے ساری لپسٹک غائب تھی۔ نینا شرما سے گئی اور سر جھکا لیا۔ ہمایوں سے اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف چل پڑا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی آخری موم بتی بجھاتے اس نے نینا سے اجازت طلب کی تھی۔ نینا نے اس کے گلے میں بازو باندھتے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ رات ان کی وصل کی رات تھی۔ نیا سویرا نئی خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ نینا شرمائی لجائی سی اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ ہمایوں کو محفوظ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا محور بن گئے تھے۔ ان تینوں کو دیکھتی اسما بیگم تو ان کی بلائیں لیتی ہی نہیں تھکتی تھی۔ آنے والی تمام راتیں ان کی فصل کی تھی، جس میں نینا ہوتی تھی، ہمایوں ہوتا تھا اور اس کی سرگوشیاں ہوتی تھی جو نینا کو خود پر نازا کرتی تھی۔ وہ خود سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہمایوں نے اس کی زندگی میں آ کر اجالا کر دیا تھا جو نینا کے لیے بے شبہ قیمتی تھا۔ ان کی خوشیوں کو 4 چاند تب لگے تھے انہیں نینا کی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی۔ ان کی فیملی اب مکمل ہو گئی تھی۔